الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے خاصۂ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصۂ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ چلو آفت زدہ لوگوں کے دکھ فریاد کو پہنچیں، چلو آفت زدہ لوگوں کے دکھ فریاد کو پہنچیں، پڑے ہیں مصائب میں گرے ان افراد کو پہنچیں، بچے ہیں ہم جو اس آفت سے، یہ انعام قدرت ہے، بچے ہیں ہم جو اس آفت سے، یہ انعام قدرت ہے، غریبوں بے کسوں کے واسطے امداد کو پہنچیں۔ عزیزان محترم، اس وقت ملک پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب تو اس قدر سیلاب آ رہا ہے اور بارشیں ہو رہی ہیں کہ ملک کا ایک حصہ پانی میں بہہ گیا ہے، ملک کا ایک حصہ پانی میں ڈوب گیا ہے، لوگوں کے مال مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں، لوگوں کے گھر پانی کی نظر ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پانی میں بہہ گئی ہیں، ماؤں کے پھول جیسے بیٹے اور پھول جیسی پریاں اس سیلاب کی موجوں میں بہہ رہی ہیں۔ کئی گھروں کے 5 افراد، 6 افراد سیلاب کی زد میں آ کر پانی میں بہہ رہی ہیں، کئی تو ایسے ہیں کہ ان کی لاشیں تک نہیں ملی، سیلاب کی بے رحم موجیں ان کی لاشیں کھا گئی ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے۔ وہ یاد کرو زلزلے کے جھٹکے کہ جنہوں نے کشمیر اور سرحدی علاقوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا، ان جھٹکوں کو ہم نے یہاں بھی محسوس کیا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ صاحبو، بارشیں شدید یہاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا محض کرم اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے۔ آج آدھا ملک سیلاب میں ڈوب گیا ہے، بلوچستان کا علاقہ ہے، سندھ کا علاقہ ہے، پنجاب کا علاقہ ہے جو سیلاب کی بے رحم موجوں میں بہہ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سیلاب اور یہ زلزلے ایک سیکنڈ میں نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ تو اللہ کا جس پر فضل ہو اور جس پر کرم ہو، ورنہ یہ کچے اور پکے مکانوں کو نہیں دیکھتا، یہ کوٹھی اور بنگلوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، قوم عاد کے واقعات کو پڑھیں، قوم سمود اور اہل مدین کے واقعات کو پڑھیں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا، کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ صاحبو، اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے
جو پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، جو سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، جو سیلاب کی بے رحم موجوں میں تڑپ رہے ہیں، وہ ہماری مدد کو پکار رہے ہیں، وہ ہمارے مدد چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کے ہم پلہ ہوں۔ صاحبو، آج ان کی تصاویر کو دیکھ کر اور ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کس طرح وہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کس طرح وہ مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں کہ ان کے گھر بار سب کچھ لٹ گیا ہے۔ کبھی وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کبھی اونچے ٹیلوں پر سہارا لے کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ادھر سے کبھی سخت بارش ہوتی ہے، کبھی سخت دھوپ لگتی ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ننگ ہے، افلاس ہے، بے سر و سامانی ہے، گھروں کے لٹ جانے کا، گھروں کے بہہ جانے کا صدمہ ہے، اور اپنے بھائیوں کے، اپنے ماؤں اور بیٹوں کے بہہ جانے کا صدمہ انہیں ہے۔ آج انہیں ضرورت ہے ہماری۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ جس وقت اس کے کسی جسم میں درد ہوتی ہے، کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے، تو دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے، دوسرا اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو صاحبو، آج وہ ہمارے بھائی پریشان ہیں، ہمیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، ان کا ہم پلہ ہونا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کی مدد اور مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کو عریانی کی حالت میں کپڑے پہناتا ہے، لباس پہناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں اسے سبز لباس پہنائے گا۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے، کوئی لقمہ منہ میں ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا۔ اور جو مسلمان کسی مسلمان کے لیے پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نہایت نفیس شراب طہور اس کو پلائے گا۔ صاحب، آج وہ تڑپ رہے ہیں، ان کو بہت پریشانیاں کا سامنا لاحق ہے، بہت پریشان ہیں، بڑے دکھوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ جو بچے ہیں وہ بھی ایک زندہ لاش بن کے بیٹھے ہیں، انہیں اپنی اولاد کے بہہ جانے کا خوف ہے، ڈر ہے، اور اپنے مال مویشی کے لٹ جانے کا صدمہ ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات اس طرح ٹپک رہے ہیں جس طرح سیلاب آ رہا ہے۔ صاحب، ذرا غور کریں کہ یہ سیلاب کیوں آتا ہے، یہ بے موسمی بارشیں کیوں آتی ہیں، یہ لیمپی سکین جیسی موذی مرض جو جانوروں میں پھیلی ہوئی ہے یہ کیوں آتی ہے، یہ طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے۔ آج سیلاب میں بہتے ہوئے جانور اور بہتے ہوئے انسان اور بچے اور بچیاں چیخ چیخ کر یہ پکار رہی ہیں کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، آ جاؤ اپنے مالک حقیقی کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، اپنے رب کو منا لیں۔ صاحب حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ آپ فرمایا کرتے تھے، سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اگر اسے بند نہ کیا جائے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ وقت آتا ہے
پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ وہ بند ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بستیوں کو ڈبو کے رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ سیلاب کی صورت میں بستیاں اور پکے کچے مکانوں سب کو نیست و نابود کر دیتا ہے، سب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے انسان چھوٹا گناہ کرتا ہے، پھر بڑی غلطی کرنے لگ جاتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں مومن جو ہوتا ہے وہ چھوٹا گناہ اگر کرتا ہے تو اس کو بڑا لگتا ہے، اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ چھوٹا سا گناہ نہیں لگتا، اور یہ جو گناہ کرتا ہے منافق کو چھوٹا نہیں لگتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی مومن غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو بڑا گناہ لگتا ہے، اور جو منافق گناہ کرتا ہے اس کو یہ چھوٹا سا گناہ لگتا ہے۔ تو صاحبو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذرہ برابر گناہ کرنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے جو سیلاب میں بہہ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماؤں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بہہ گئے ہیں، جن کے گھر بار سب کچھ سیلاب میں تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کو جو مرحومین سیلاب میں بہہ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل اور اکمل بخشش فرمائے، اور جو بچ گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعم البدن عطا فرمائے۔